عمرو بن یسربی کے سر پہ ایک وار کیا، زمین پہ گرا دیا، اور زمین پہ پٹکنے کے بعد اسے وہیں کے اوپر واصل جہنم نہیں کیا، اس کا پیر پکڑا، کھینچتے ہوئے امیر المومنین کی خدمت میں لے آئے اور امیر المومنین کے سامنے واصل جہنم کیا۔ سب سے زیادہ سپاہ جمل میں مرنے والے لوگ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو عائشہ کے اونٹ کی مہار کو پکڑے ہوئے تھے، جو عائشہ کے اونٹ کی مہار کو پکڑے ہوئے تھے۔ کتنے لوگ کا گلا کاٹا گیا، کتنے لوگوں کا بازو قلم کیا گیا کہ لوگ سپاہ جمل میدان چھوڑ کے ایسے بھاگے جیسے ٹڈیاں تیز ہواؤں میں بھاگتی، جیسے ٹڈیاں تیز ہواؤں میں بھاگتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ عشر مجالس کی 8ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں خالق اور مالک مصلحین کی شرائط کو بتا رہا ہے۔ جو لوگ سماج اور معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرتے ہیں اور برائیوں کے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے التائبون، وہ اپنے خالق اور اپنے مالک سے جڑے ہوتے ہیں، آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں۔ اور ان کی دوسری شرط یہ ہوتی ہے العابدون، وہ صرف اور صرف اپنے خالق کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب اور اپنے مالک ہی کو لائق عبادت سمجھتے۔ وہ اپنے خدا کے سوا، اپنے رب کے سوا، اپنے خالق کے سوا کسی کو لائق عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے الحامدون، وہ مقام حمد و ثنا میں اپنے رب کی حمد کرتے ہیں اور اپنے معبود ہی کو لائق ستائش سمجھتے ہیں۔ اپنے خدا کے سوا، اپنے پروردگار کے علاوہ، اپنے خالق اور مالک کے سوا کسی کو بھی لائق ستائش نہیں سمجھتے۔ السائحون، اور ان کی چوتھی صفت یہ ہوتی ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں
خالق اور مالک کو دیکھتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں مالک کا پتہ بتاتا ہے۔ ان کی پانچویں شرط یہ ہوتی ہے الراکعون، وہ رکوع کرتے ہیں، رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظمتوں کا مالک ہے، میرا معبود، اس میں نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی کمی ہے اور نہ ہی نقص پایا جاتا ہے۔ میرا رب ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک و پاکیزہ ہے۔ میں اس منزہ پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں۔ اور ان کی چھٹی شرط یہ ہوتی ہے الساجدون، وہ سجدے کرتے ہیں اور سجدوں میں سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا پروردگار بلند و بالا ہے، کبریائی تو صرف اور صرف مالک کا حق ہے۔ کائنات میں اگر کوئی بڑا ہے تو وہ صرف میرا رب ہے، میرا پروردگار عظمتوں کا مالک ہے، بلند و والا وہ ہے، وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک و پاکیزہ ہے۔ میں اس پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں۔ جب ان 6 شرطوں پر فائز ہو جاتے، تائب بن گئے، عابد بن گئے، حامد بن گئے، سائح بن گئے، راکع اور ساجد بن گئے، تو اب سماج اور معاشرے کی اصلاح کریں گے۔ الآمرون بالمعروف، اب سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلائیں گے، والناہون عن المنکر، اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ اور اس کام کے لیے بڑے نفوس درکار ہوتے ہیں، ہر شخص سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے سید الشہداء کی تحریک عظیم تحریک ہے، اور سید الشہداء مجاہد اعظم ہیں، شہید اعظم ہیں اور مصلح اعظم ہیں، اور حسین پورے اسلام کی بقا کے لیے نکلے تھے۔ اسی لیے امام کے یادگار انقلاب کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی کے پیش نظر یہ عنوان رکھا گیا ہے کربلا گام بگام، اور سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا کہ پورے بصرے پہ سپاہ جمل کا قبضہ ہے، بصرے کے اوپر سپاہ جمل کا قبضہ ہے، بصرہ سپاہ جمل کے اختیار میں، طلحہ، زبیر اور عائشہ کے اختیار میں بصرہ ہے، اور میرے امام مقام ذیقار پہ تھے۔ مقام ذیقار پہ امام کو یہ خبر ملی کہ بصرے میں ظلم ہوا، تو امام مقام ذیقار سے چلے۔ جب یہاں سے نکلے تو بصرے والوں کو خبر ہوئی علی ذیقار سے نکل چکے، تو ادھر سے وہ لوگ آئے، ادھر سے امام علی آئے، مقام قصر پہ 3 دن تک ٹھہرے رہے، اور اس 3 دن بغیر جنگ کے چند امور انجام پائے ہیں۔ پہلا کام، امام نے طلحہ زبیر کے نام خط لکھا۔ دوسرا کام، امام نے عبداللہ ابن عباس کو زبیر کے پاس بھیجا اور کہا کہ طلحہ سے بات نہ کریے گا۔ اور تیسرا کام، امام علی مقام نے عبداللہ ابن عباس اور زید بن سوہان کو کس کے پاس بھیجا؟ حضرت عائشہ کے پاس بھیجا۔ اچھا، اور ساری باتیں بیان کر کے بھیجی، لیکن امام کے نمائندے گئے، بغیر نتیجے کے واپس آ گئے۔ بغیر نتیجے کے واپس آئے، امام نے ایک یادگار خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے آخر میں طلحہ اور زبیر دونوں کے لیے بد دعا کی ہے۔ اس کے بعد لشکر کی سفارائیاں ہو گئیں، سپاہ جمل کا لشکر ایک طرف، امام علی علیہ السلام کا لشکر ایک طرف۔ لشکر کے کمانڈر میمنہ پہ مالک اشتر کو رکھا، میسرہ پہ عمار یاسر کو رکھا، اگلے حصے پہ عمرو بن حمق خزائی کو رکھا، قلب لشکر پہ محمد ابن ابی بکر کو رکھا، پیچھے کے حصے پہ زیاد بن کعب کو رکھا، اور پرچم محمد حنفیہ کے سپرد کیا۔ لشکر کو تیار کرنے کے بعد
امام نے پھر کچھ بنیادی اصول بتائے، جس میں سے پہلی بات یہ تھی کہ جب تک وہ جنگ کا آغاز نہ کریں تم جنگ کرنے میں پہل نہ کرنا۔ یہ سارے بتانے کے بعد امام نے پھر ایک بات کہی، کون ہے جو سپاہ جمل سے قرآن لے جا کر گفتگو کرے؟ تو کوفے کا ایک جوان اٹھا اور گیا تو اس کا داہنا بازو قلم کیا گیا، بایاں بازو قلم کیا گیا، اور پھر اس جوان کو بھی شہید کیا گیا۔ اس کے بعد عمار یاسر نے تقریر کی، حضرت عائشہ کے پاس جا کر عمار یاسر نے یہ کہا کہ خدا اسے قتل کرے گا جو کسی ناحق چیز کا مطالبہ کرے گا، اور جو کسی کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گا اسے بھی خدا قتل کرے گا۔ عمار یاسر کا اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ سپاہ جمل کی طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی، عمار یاسر امام کی طرف آ گئے، اب تیروں کی بارش امام کے لشکر پہ ہوئی، امام کے سپاہیوں میں ایک شہید ہوا، تو امام نے کہا اللہم اشہد، خدایا تو گواہ رہنا۔ پھر عبداللہ ابن بدیل اپنے ایک بھائی، شہید بھائی کو جو سپاہ جمل کی تیروں سے شہید ہوئے تھے وہاں لے آئے، کہا آقا میرے بھائی ہیں جو شہید ہوئے، اب یہاں کے اوپر امام علی علیہ السلام جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں، خود زرہ پہنتے ہیں، خود کیا کرتے ہیں؟ زرہ پہنتے ہیں، محمد حنفیہ کو پرچم دیتے ہیں، امام حسن و حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ رسول خدا کے فرزند ہیں، آپ آنکھ ہیں، محمد حنفیہ کیا ہیں؟ محمد حنفیہ ہاتھ ہیں۔ آنکھ کے اوپر جب صدمہ پہنچتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے تو امام بغیر اسلحے کے، بغیر زرہ کے دو لشکر کے درمیان نکلے۔ عبداللہ ابن زبیر کو آواز دی، زبیر آیا، امام بغیر اسلحے کے، بغیر زرہ کے، اور زبیر کیا؟ اسلحے میں غرق ہو کے، دونوں کی سواریاں، اس کا منہ آمنے سامنے تھا۔ امام نے وہ واقعہ یاد دلایا، رسول پاک کی حدیث یاد دلائی کہ تم علی سے لڑو گے اور علی کے اوپر ظلم کرو گے۔ امام نے جب زبیر سے یہ بات کہی تو زبیر نے کیا کہا کہ یہ حدیث تو مجھے یاد تھی لیکن زمانے نے میرے ذہن سے محو کر دیا تھا۔ اچھا، کہا کہ اب میں پلٹتا ہوں۔ جب وہ پلٹنے لگا تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا مسئلہ حدیث کا نہیں ہے، آپ اولاد ابو طالب کے تلواروں سے ڈر گئے۔ اچھا، کہا تم مجھے علی سے جنگ پہ اکساتے ہو، میں نے قسم کھائی ہے کہ علی سے جنگ نہیں کروں گا۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے کیا کہا؟ قسم توڑ دیجئے، قسم کیا کریے؟ توڑ دیجئے، قسم کا کفارہ دیجئے اور لڑیے، وگرنہ بغیر لڑے گئے تو قریش کی عورتیں یہ کہیں گی کہ زبیر ڈر گیا ہے۔ اچھا، تو زبیر نے اپنا غلام مکحول کو آزاد کر دیا، نیزہ گھمایا، میمنے پہ کیا حملہ، امام نے کہا راستہ چھوڑ دو، اسے بھرا گیا ہے، میسرے پہ حملہ کیا، پھر قلب لشکر پہ حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد اب عبداللہ ابن زبیر سے کہتا ہے یہ بتاؤ اب کوئی مجھے ڈرپوک کہے گا؟ اب مجھے کوئی بزدل کہے گا؟ اب عبداللہ ابن زبیر کے پاس کوئی راستہ نہیں بتا، اب وہ جانے لگا، اب وہ کیا گیا؟ جانے لگا۔ وادی سبا سے اس کا گزر ہوا، وادی سبا پہ احنب بن قیس بنی تمیم کے ساتھ تھے۔ بنی تمیم کا ایک شخص ہے ابن جرموز، اس کا نام کیا ہے؟ ابن جرموز۔ ابن جرموز نے کیا دیکھا؟ زبیر جا رہا ہے، تو ابن جرموز نے احنب بن قیس سے کہا یہ تو زبیر جا رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس سے کیا مطلب ہے؟ دو مسلمانوں کے بڑے گروہ کو اس نے آمنے سامنے کر دیا اور اب صحیح و سالم اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، اس کو تو قتل کر دینا چاہیے۔ ابن جرموز اٹھا، اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، نماز کا وقت آیا، جیسے ہی زبیر نماز پڑھنے لگا، کیا ہوئی بات؟ زبیر نماز پڑھنے لگا تو ابن جرموز نے نماز کی حالت میں اسے قتل کر دیا۔ صحیح اس طریقے سے زبیر کا قتل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جنگ کا آغاز ہوگا۔ جنگ کے آغاز سے پہلے امام نے اپنے سپاہیوں کو کچھ دستور بتائے تھے، آنکھیں بند کیے رہنا، دانتوں کو دانتوں پہ جمائے رکھنا، زیادہ سے زیادہ خدا کو یاد کرنا، اور دیکھو نہ بولنا، زیادہ نہ بولنا، اور خصوصی دستور
दस्तूर अपने बेटे मोहम्मद हनफिया को भी दिया है। मोहम्मद हनफिया को भी इसी तरीके से, मेरे बेटे लश्कर के सबसे आखिरी हिस्से पे नज़र रखना, पहाड़ हिल जाएं मगर तुम्हारे कदम में तसलजुल नहीं आना चाहिए। उसके बाद जब बिल्कुल तैयार है तो इब्ने, दोनों लश्कर आमने सामने, इब्ने असाकर हैं। इब्ने असाकर ने लिखा है कि फिर इमाम लश्कर के दरमियान आए। अब किसको बुलाया है? अब तलहा को बुलाया। ठीक हो गई बात। अब किसको बुलाया? तलहा को। तलहा को बुलाने के बाद तलहा से पूछा, बताओ क्या तुम्हें याद नहीं है नबी गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु कि ये हदीस है, नबी की ये हदीस थी, तुम्हें याद नहीं? मन कुन्तु मौला फ़अलीयुन मौला अल्लाहुम्मा वालिमन वाला व आदमन आदा। तलहा ने क्या कहा? हाँ मुझे याद है। अच्छा, फिर इमाम ने कहा, ये बताओ तुम क्यों यहाँ आए हो? तुम रसूल की ज़ौजा को मैदान में दूसरों के सामने लेके आ गए हो और अपनी बीवी को घर में रखे हुए, क्या तुमने मेरे हाथों पे बैयत ना की थी? उसने क्या कहा? मजबूरी में बैयत की थी। यहीं तक तो कल बात थी, बात यहीं तक थी। अब जब जंग शुरू हुई है, जब जंग शुरू हुई है तो तवज्जो करिएगा, एक राइटर याकूबी तारीख के मुअर्रिख हैं, याकूबी ने लिखा जब जंग शुरू हुई तो मरवान कहता है, मरवान का तीसरे खलीफा से क्या रिश्ता है? मरवान तीसरे खलीफा के चचा का बेटा है, तो होंगे क्या? चचा साथ भाई होंगे। मरवान खड़ा, मरवान आया क्यों था सिपाही जमल में? आया इसलिए था ताकि तलहा को भी कत्ल करना है और किसको? इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी। सिपाही जमल में तीसरे खलीफा का एक बेटा भी है, उसका नाम क्या है? अबान है। मरवान खड़ा होता है, जब जंग शुरू हुई तो मरवान खड़ा होता है। मरवान ने खड़े होने के बाद कहा कि अब इसके बाद किसी का खून मेरी गर्दन पे नहीं है, और एक तीर रिहा करता है। किसकी तरफ रिहा करता है? तलहा की तरफ। वो तीर आके जानू पे लगता है, एक रग है उसका नाम है अकहल, वो कटती है, खून बहता रहता है, खून बहता रहता है। यहीं तक तो बात हुई। उसको मार करके मरवान ने तलहा को अबान से कहता है, अबान कौन है? उस्मान का बेटा। अबान से कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप के 2 कातिलों में से किसको कत्ल कर दिया? एक को कत्ल कर दिया, तुमको इसकी जहमत से बचा लिया, तुमको इसकी जहमत से। खून बहता रहा। तलहा ने अपने को मैदान लश्कर से किनारे किया और तलहा कहता है, बहुत तवज्जो करिएगा, तलहा कहता है कि कुरैश में सबसे बेअर्जिश खून मेरा है, इसलिए कि खून बहता रहा, कोई ना आया उसके लिए, कोई ना आया, बहता रहा। सबसे बेकीमत बेअर्जिश खून किसका है? मेरा है। और फिर अली के सहाबियों में से जो भी गुजरता था उससे भीख मांगता था, कौन है जो मुझे पनाह दे, कौन है जो मुझे पनाह दे, यही कहता रहा और वासिले जहन्नम हुआ। बस यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई। ज़ुबैर चले गए या नहीं? ज़ुबैर किसने कत्ल किया? ज़ुबैर को इब्ने जुर्मूस ने। तलहा को किसने मारा? मरवान ने। बात यहीं तक पहुंची थी ना। मिलजुल कर एक सलावात पढ़ दे बर मोहम्मद और अहले मोहम्मद। अब जंगे जमल में अली मुर्तज़ा, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेनज़ीर शुजाअत और जंगे जमल के जो बेनज़ीर सूरमा थे, हम पहले उनके बारे में जानेंगे। किस शुजाअत का मेरे इमाम ने मुज़ाहिरा किया। आपको पता है जंगे जमल में हमारे इमाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु कि उम्र मुबारक तकरीबन 60 बरस की थी, थोड़े से कुछ महीने कम के थे। 60 बरस की उम्र मुबारक है। जंगे बद्र में तलवार चलाई है, जंगे ओहद में तलवार चलाई है, खैबर और खंदक में तलवार चलाई, लेकिन नबी की रहलत के बाद, नबी की रहलत के बाद जब खिलाफत को गस्ब किया, 25 बरस तक इमाम खामोश बैठे हैं। अब दोबारा तलवार उठाएंगे तो 25 बरस के बाद उठाएंगे, मगर वही अज़्म, वही शुजाअत जो बद्र में है, जो ओहद में है, जो खैबर में है और जो खंदक में है,
اسی شجاعت کے ساتھ امام لڑیں گے۔ اچھا، پوری 60 برس کی زندگی میں امام نے سختیوں کا سامنا کیا ہے، محرومیتوں کا سامنا کیا ہے، پوری زندگی اسلام کی راہ میں، قرآن کی راہ میں لگا دی اور اپنی داڑھی بھی قرآن کی راہ میں سفید کیا ہے، اسلام کی راہ میں اتنی زندگی گزاری ہے۔ اور جب جمل کا دن آیا ہے نا، تو جیسے بدر میں لڑے، احد میں لڑے، خیبر میں لڑے، خندق میں لڑے، اس شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ لہٰذا روز جمل جن جن سپاہی جمل کے بہادروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اس میں سے ایک ہے عبداللہ ابن یسربی، نام آپ بھی بتائیے گا۔ عبداللہ ابن یسربی ایک کو موت کے گھاٹ اتارا، دوسرا عبداللہ ابن خلف خزائی، دوسرا کون ہے؟ عبداللہ ابن خلف خزائی۔ یہ کون ہے؟ بصرے میں حضرت عائشہ کا میزبان تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ حضرت عائشہ کس کے گھر رکی تھیں؟ انہی کے گھر۔ حضرت عائشہ کا میزبان کون؟ عبداللہ ابن خلف خزائی، اہل بصرہ کا سردار ہے، بصرہ میں سب سے مالدار انسان۔ بس اس کی 3 باتیں بتائی آپ کو۔ عائشہ کس کے گھر رکی تھی؟ اسی کے گھر۔ اہل بصرہ کا یہ سردار ہے، بصرہ میں سب سے زیادہ مالدار انسان یہ ہے۔ روز جمل میدان میں آتا ہے، مبارز طلب کرتا ہے، مقابل طلب کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے مقابلے میں علی کے سوا کوئی نہ آئے۔ بہت توجہ کریے گا، کیا کہتا ہے؟ میرے مقابل میں علی کے سوا کوئی نہ آئے۔ بھائی ادھر سے امام علی علیہ السلام نکلے، اور تاریخ کی بات ہے کہ ایک ہی بار میں اس کے سر کے 2 نیم کر کے اوپر کا حصہ ہوا میں اڑا دیا۔ یعنی ایسے نہیں مارا تھا، ایسے مارا تھا، اور یہ جو سر کے 2 حصے کیے ایک ہی بار میں، اور اوپر کا حصہ ہوا میں اڑا دیا۔ پس عبداللہ ابن نا، یہ اس کو علی مرتضیٰ کا مزہ چکھنا تھا نا۔ کہا میرے مقابل میں کوئی نہ آئے، صرف اور صرف کون آئے گا؟ علی مرتضیٰ آئیں گے۔ اچھا، ایک ہی بار میں سر کو 2 نیم کیا، اوپر کا حصہ ہوا میں اڑا دیا۔ تیسرا عبداللہ ابن ابزی آتا ہے۔ پہلا کون تھا؟ عبداللہ ابن یسربی۔ دوسرا کون تھا؟ عبداللہ ابن خلف خزائی۔ اور تیسرا کون ہے؟ عبداللہ ابن ابزی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھے برحمت محمد اور آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اور جو بھی آتا تھا لڑنے، پہلے اس اونٹ کے پاس جاتا تھا جس پہ وہ بیٹھی تھی، اس اونٹ کے پاس جاتا تھا جس پہ وہ کون؟ ہاں، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اس اونٹ کے پاس، اس اونٹ کی مہار کو پکڑتا تھا، اور مہار پکڑنے کے بعد پھر رجز پڑھتا تھا، رجز اپنی تعریفیں کرتا تھا، رجز پڑھ کے میدان میں آتا تھا۔ تو عبداللہ ابن ابزی بھی نکلا، عائشہ کے اونٹ کی مہار کو تھامنے کے بعد رجز پڑھا، رجز پڑھنے کے بعد میدان میں آ کے ایسے کہتا ہے، میں انہیں تلوار کا نوالا بناؤں گا۔ کنہیں تلوار کا نوالا بناؤں گا؟ علی مرتضیٰ کے لشکر کو تلوار کا نوالا بناؤں گا۔ میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا، یہاں تک کہ ابو الحسن کو بھی نہیں دیکھوں گا۔ اللہ اللہ، کہا میں کچھ نہیں دیکھوں گا، ابو الحسن کو بھی نہیں دیکھوں گا۔ پھر اس کے مقابل میں امام علی آئے، اور آنے کے بعد صرف ایک نیزے میں اس کا کام تمام کیا، صرف اور صرف ایک نیزے میں۔ اور جب ایک نیزے میں کام تمام کیا تو میرے امام نے کہا، تم کہہ رہے تھے نا علی کو بھی نہیں دیکھوں گا، اب بتاؤ علی کو دیکھا تو کیسا پایا؟ اللہ اللہ، اب بتاؤ
تم کہہ رہے تھے نا علی کو بھی نہیں دیکھوں گا، ایک نیزے میں کام تمام کیا اور کہا جب کام اور نیزہ بھی اسی کے بدن میں چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد کہا اب بتاؤ جب علی کو دیکھا تو تم نے علی کو کیسا پایا؟ یہ 3 لوگ اب یہاں سے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 13، کتنا خطبہ ہے؟ خطبہ نمبر 13، خطبہ نمبر 13 کی شرح میں ابن ابی الحدید معتزلی داستان لکھتے ہیں امام کی شجاعت کو میدان جمل میں، جنگ جمل میں، وہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کتیبۃ الخضراء کے درمیان ہے۔ کتیبۃ الخضراء کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیے گا مل جل کر برحمت محمد اور آل محمد۔ یہ کتیبۃ الخضراء کیا ہے؟ وہ لشکر جو مہاجر اور انصار سے مل کے بنے۔ کس سے مل کے بنے؟ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ انصار کسے کہتے ہیں؟ مدینے میں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام اوس، دوسرے قبیلے کا نام خزرج۔ اوس اور خزرج جب مسلمان ہوئے تو انہیں انصار کہا گیا۔ انصار مدینے کے رہنے والے تھے، مہاجر کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے۔ کتیبۃ الخضراء کس لشکر کو کہتے ہیں؟ اس لشکر کو کہتے ہیں جو انصار اور مہاجر سے مل کے بنے، اسے کتیبۃ الخضراء کہا جاتا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا امام کتیبۃ الخضراء کے درمیان حسن حسین علیہ السلام محمد حنفیہ آپ کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ امام نے دیکھا کہ اس اونٹ کو دیکھا جس پہ عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، اسے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد محمد حنفیہ کو پرچم دیا۔ پرچم دینے کے بعد امام علی علیہ السلام نے ایک بات آپ کو بتا دوں، محمد حنفیہ بڑے شجاع انسان کا نام ہے، بڑے متقی انسان کا نام ہے۔ محمد حنفیہ شجاعت کے بلند و بالا مقام پر فائز تھے۔ علی مرتضیٰ کے بیٹے کو محمد حنفیہ کہتے ہیں، حسن و حسین کے بھائی کو محمد حنفیہ کہتے ہیں، ابو الفضل العباس کے بھائی کو محمد حنفیہ کہا جاتا، زینب و ام کلثوم کے بھائی کو محمد حنفیہ کہا جاتا۔ پرچم دیا محمد حنفیہ کے ہاتھ میں اور کہا بیٹا پرچم کو لے کے بڑھو اور یہاں تک جاؤ کہ عائشہ کے اونٹ کی آنکھ میں پیوست کر دو۔ اللہ اللہ کا یہاں تک جاؤ کہ عائشہ کے اونٹ کی آنکھ میں پیوست کرو، اور دیکھو جاتے رہنا، اللہ اللہ جاتے رہنا، رکنا مت، جاتے رہنا رکنا مت۔ محمد حنفیہ نے اپنے ساتھیوں کو لیا، چلتے رہے۔ جب چلے تو ادھر سے تیروں کا میہ برسنے لگا، تیروں کا میہ برسنے لگا۔ کہاں مجاہد اور کہاں چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ جب تیروں کی بارش ہونے لگی تو محمد حنفیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھوڑا سا ٹھہر جاتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ تھوڑا سا ان کے تیر ختم ہو جائیں پھر چلتے ہیں۔ یہ محمد حنفیہ نے کہا بھائی تیروں کا میہ برس رہا ہے، کہا تھوڑا سا ٹھہرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے تیر ختم ہوئے۔ ٹھہر گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ امام نے کسی ایک کو بھیجا، محمد حنفیہ سے کہو آگے بڑھیں۔ تھوڑا سوچا، پھر اتنے میں امام آ گئے۔ امام آئے تو امام نے اپنا بایاں ہاتھ محمد حنفیہ کے دائیں شانے پہ رکھا، اور دائیں شانے پہ رکھنے کے بعد کہا محمد حنفیہ اقدم لا ام لک، محمد بیٹا آگے بڑھو، آگے بڑھو، بہت توجہ کر۔ اتنا کہنے کے بعد امام کو محمد حنفیہ پہ ترس آ گیا۔ اللہ اللہ، امام کو محمد حنفیہ پہ رحم آیا۔ آپ کو پتہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ اسی بات پہ محمد حنفیہ زندگی بھر روتے رہے، اور کہا آج بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی مجھے آواز دے رہا ہے آگے بڑھو، اور کہا زندگی بھر میں اسے بھول نہ سکوں گا۔ اب امام محمد حنفیہ پر رحم کھا کے محمد حنفیہ سے کہتے ہیں بیٹا پرچم دو۔ بس ایک ہاتھ میں پرچم، دائیں ہاتھ میں ذوالفقار لیا، اور لینے کے بعد ایک مرتبہ سپاہ جمل پہ حملہ کیا۔ جب سپاہ جمل پہ حملہ کیا تو لشکر
دشمن کے لشکر میں علی مرتضیٰ گم ہو گئے. اصلاً پتہ نہیں تھا. دشمن کے لشکر میں امام گم ہو گئے. اب پورا امام کا لشکر علی نظر نہیں آ رہے, علی نظر نہیں آ رہے, علی نظر نہیں آ رہے. اتنے میں کیا دیکھا کہ امام دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے پھر آ رہے ہیں. اللہ اللہ, دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آئے. آج پیاس کا غلبہ تھا, بہت توجہ کریے گا. ذوالفقار ٹیڑھی ہو چکی تھی, زمین پہ بیٹھ گئے, اپنے زانو پہ ذوالفقار کو سیدھا کیا, کہا پانی لاؤ. پانی لایا گیا. تو امام کے لشکر میں ایک انسان تھا, اس کے پاس شہد تھا. شہد لے کر وہ آگے بڑھا, کہا آقا صرف پانی نہ پیجئے, ابھی پانی کے ساتھ شہد کی ضرورت ہے, جانے قربان ہو جاؤں. کہا صرف اور صرف پانی نہ پیجئے, میرے پاس شہد ہے, تھوڑا سا شہد بھی لے لیجئے, پھر پانی لیجئے تو بدن کو تقویت پہنچے گی. امام نے کہا اچھا, وہ شہد لاؤ. شہد دیا. شہد زبان پہ رکھنا تھا کہ امام نے کہا یہ تو طائف کا شہد ہے. اللہ اللہ, اللہ اللہ, اللہ اللہ. کہا یہ تو اما شہد رکھ کے جو بتا دے کہاں کا شہد ہے اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. شہد چک کے جو بتا دے, شہد چک کے, وہ بھی عام حالت میں نہیں, جنگ کے حالات میں جہاں اچھوں کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں نا, وہاں پہ زبان پہ رکھا. یہ تو طائف کا شہد ہے. اچھا, اب عمار آگے آئے, مالک اشتر آگے بڑھے, زید بن سوحان آگے بڑھے. آقا اب آپ نہ جائیے لڑنے کے لیے. اللہ اللہ, ہم دیکھ لیں گے ان کو, ہم ان کو دیکھ لیں گے. مگر امام نے کسی کی بات پہ توجہ نہ کی, اور ایسے گرج رہے تھے جیسے شیر گرجتا ہے, ایسے گرج رہے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ لاجیکل اس کا اثر پڑتا ہے. واقعاً امام میدان جنگ میں شیر کی طرح گرجتے تھے, شیر کی طرح. بھائی حیدری سینہ تھا, علوی سینہ تھا, ہاشمی سینہ تھا. ایک مرتبہ آپ کو پتہ ہے تیز بول دیجئے نا تو کتنے لوگوں کی ہوا بگڑ جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. تیز بول دے تو فوجیں کانپنے لگتی تھی, گرجنے لگے اسی میدان جمل میں, گرجتے ہوئے. کسی کو نہیں, صرف سپاہ جمل کو دیکھ رہے تھے, کسی کی بات پہ توجہ نہیں. پھر امام نے محمد حنفیہ سے کہا بیٹا بیٹا یہ پکڑو, پرچم پکڑو. اب پھر دوبارہ اکیلے گئے. اب جب اکیلے گئے تو اپنے کو قلب لشکر میں پہنچا دیا, اور دونوں طرف سے مجمع کو چھانٹنے لگے, مجمع کو چھانٹنے لگے. دونوں طرف سے مجمع کو چھانٹتے چھانٹتے زمین کو خون سے سیراب کر دیا. اب جب آئے پلٹے, پھر ذوالفقار ٹیڑھی ہے, پھر ذوالفقار ٹیڑھی, زمین پہ بیٹھ کے زانو پہ ذوالفقار کو سیدھا کیا. عمار بڑھ گئے, مالک بڑھ گئے, آپ کے اصحاب. آقا آپ کو اسلام کا واسطہ, اللہ اللہ, آپ کو دین نبی کا واسطہ, اب آپ نہ جائیے. آپ کو غزند پہنچا, اور اگر آپ خدا نہ خواستہ دنیا سے چلے گئے تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. اگر آپ نہ رہے تو اسلام کا. آقا آپ کے آغوش تربیت میں ہم پلے بڑے ہیں نا, آپ دیکھیے ہم میدان کو کیسے فتح کرتے ہیں. اللہ اللہ, آپ رکیے. امام نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے تو صرف اور صرف میرا مقصد اللہ کی رضا ہے, صرف اور صرف میرا مقصد اللہ کی رضا ہے. اس کے بعد محمد حنفیہ سے نے پرچم لیا تھا. اس کے بعد باپ نے لڑ کے بیٹے کو بتایا, بیٹا محمد حنفیہ دیکھو ایسے جنگ کی جاتی ہے. اللہ اللہ, دیکھو ایسے جنگ کی جاتی ہے. جب یہ جملہ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا بیٹا دیکھو ایسے جنگ کی جاتی ہے, سارے اصحاب بولے
علی مرتضیٰ آپ کے سوا دوسرا اور ہو ہی کون سکتا ہے جو اس طریقے سے میدان میں جا کے لڑے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. بس یہ تو میرے امام کی شجاعت ہے نا, یہ تو میرے امام کی شجاعت ہے. اب روک دیا, کس نے روک دیا؟ آپ کو پتہ ہے خدا کی قسم, اگر عمار یاسر, مالک اشتر, عدی بن حاتم طائی اور دیگر اصحاب امام کو نہ روکتے نا تو سارے حملوں میں امام شریک ہوتے. مگر ان مجاہدین نے, آپ کے لشکر کے سپہ سالار نے کہا آپ کو اسلام کا واسطہ, آپ کو دین مصطفیٰ کا واسطہ, اگر آپ کو گزند پہنچا تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا, اب ہم لڑیں گے. تو مولا اپنے ساتھ کیسے کیسے سورما لائے تھے. پہلے سورما کو مالک اشتر کہا جاتا ہے, دوسرے سورما کو عمار یاسر کہا جاتا ہے, تیسرے سورما کو عدی بن حاتم طائی کہا جاتا ہے, چوتھے سورما کو محمد ابن ابی بکر کہا جاتا ہے, اور پانچواں سورما جو اپنے ساتھ لائے تھے انہیں زید بن سوہان کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. تم تو مولانا امام جو اپنے ساتھ سورما لے کر آئے تھے, جو ہستیاں لے کر آئے تھے, آپ ان کے بارے میں بھی بتائیے. جی ہاں, مالک اشتر کسے کہا جاتا ہے؟ گزشتہ مجلسوں میں ایک خاصیت مالک اشتر کے آپ یہ بتائیے, کوفے کا گورنر ابو موسیٰ اشعری تھا نا, کتنے خط امام نے لکھے, ربضہ سے بھی لکھا تھا, جا کے مقام ذیقار سے بھی لکھا تھا, مگر ابو موسیٰ اشعری باز نہ آیا تو کس کو بھیجا تھا؟ مالک اشتر کو بھیجا تھا نا. بس مالک اشتر وہ ہیں کہ جو مقام ذیقار سے جاتے ہیں کوفہ, اور کوفہ جانے کے بعد امیر المومنین کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کس کو ہٹاتے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری کو کوفے سے باہر. اس کے لیے شجاعت چاہیے, اس کے لیے بہادری کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے دلیری کی ضرورت ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, مالک اشتر نے حضرت عائشہ ام المومنین کو خط لکھا, مدینے سے خط لکھا, بڑی عظیم عظیم باتیں مدینے سے خط لکھا. جب یہ مکے میں علی کے خلاف قیام کرنے کی سازشیں رچ رہی تھیں تو اس وقت لکھا یہ کہ اے ام المومنین, آپ رسول خدا کی زوجہ ہیں. آپ کس کی زوجہ ہیں؟ آپ رسول خدا کی زوجہ ہیں. آپ کو خدا نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھیں. آپ کو کہاں حکم دیا ہے؟ آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں, اور کہا کہ آپ کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں. اور دیکھیے, اگر آپ نے نافرمانی کی اور آپ نے اپنی شورش کو جاری رکھا, اپنی مخالفت کو جاری رکھا, تو میں آپ سے جنگ کروں گا. بہت توجہ کریے گا, کوئی دوسرا نہیں. اگر آپ نے مخالفت کی حکم پروردگار کی تو میں آپ سے جنگ کروں گا, اور آپ کو آپ کے گھر تک پہنچاؤں گا. اللہ اللہ, آپ نے خدا کے حکم کی مخالفت کی ہے, آپ کو وہاں پہنچاؤں گا جہاں خدا نے آپ کو رہنے کا حکم دیا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. بس یہ مالک اشتر ہیں, قوت بازوئے علی مرتضیٰ ہیں. اچھا, جنگ جمل میں ایک سپاہی ہے, سپاہی جمل کا خباب آیا, واصل جہنم کیا. خباب کے بعد دوسرا شخص آیا, عبداللہ ابن عتاب آیا, اسے بھی واصل جہنم کیا. اور اس کے بعد عبداللہ ابن حکیم بن حزام آیا, ان سب کو واصل جہنم کیا. کہ ابھی آگے جب جنگ کی پوری تفصیل پڑھوں گا وہاں پہ جناب مالک اشتر کا کردار پڑھوں گا. پس 3 بہادروں کو مارا, ابو موسیٰ اشعری کو ہٹایا, حضرت عائشہ کو خط لکھا. چوتھی بات, مالک اشتر جمل میں امام کے ساتھ رہے, مالک اشتر صفین میں امام کے ساتھ رہے, لیکن
لیکن مصر جاتے وقت معاویہ کی سازشوں کے نتیجے میں مالک اشتر کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ اپنے ساتھ مالک اشتر کو لے کر آئے تھے۔ دوسرے سرما کسے لے کر آئے تھے؟ دوسرے سرما عمار یاسر۔ عمار، آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا، جنگ جمل بہت جلدی فتح کی ہے امام کے لشکر نے۔ کیوں اتنی جلدی فتح کر لی؟ جنگ جمل بہت جلدی امام کے لشکر والوں نے فتح کی ہے۔ اس میں جو اس کے ریزنز ہیں، اس میں سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ حجت اعظم امام برحق علی مرتضیٰ کی رہبری اور بے نظیر شجاعت، اس میں امام کا کردار، یہ پہلا کردار۔ دوسرا، سپاہیوں کا مستحکم ایمان، اور تیسری چیز جس کی بنیاد پر میرے امام نے جنگ جمل بہت جلدی فتح کی ہے، وہ یہی سرما تھے جو اپنے امام کی نصرت کے لیے تن من دھن سے حاضر تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلے کون ہوئے؟ مالک اشتر۔ دوسرے عمار یاسر۔ عمار یاسر کون ہے؟ عمار یاسر کون ہے؟ عمار یاسر سابق الاسلام ہے، سابق الایمان ہے۔ یہ رسول خدا کے وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ عمار یاسر کا اسلام میں قابل توجہ خدمات ہے اور جوان مردوں میں سے ایک ہیں۔ یہ پہلی خاصیت، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ آپ سے میں ایک مثال دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ ایک اسکول کھولیے، اور اس اسکول کو چلانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہو۔ تو جب نیا کوئی اسکول کھلتا ہے تو اس میں محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کہیے، لوگوں سے کہیے، بھائی کوئی پیسہ نہیں ہے، آپ آئیے میرا اسکول چلا دیجئے۔ آئیں گے؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ کم آئیں گے، شاید 1-2 آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ کا مشن اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ ابھی آپ کا مشن اور پتہ نہیں ہے پیروں پہ کھڑا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بغیر پیسے کے خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، شاید 1-2 آ جائے۔ لیکن آپ کا اسکول اچھا چلنے لگے، پیروں پہ کھڑا ہو جائے، ہر جگہ شہرت ہو جائے، اچھی تنخواہ بھی، تو جو بھی آپ سے ملے گا، بھائی اگر کوئی کام ہوگا ہمارے لائق تو ہم حاضر ہیں، یہی تو کہے گا، یہی تو کہتا۔ عمار یاسر اس پیغمبر کے اس صحابی کو کہا جاتا ہے جب پیغمبر نے اپنے مشن کا آغاز کیا ہے، اس وقت پیغمبر کے ساتھ عمار یاسر کھڑے ہوئے، اس وقت پیغمبر کے ساتھ عمار یاسر کھڑے ہوئے۔ یہ عمار یاسر کا شرف ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بتائیے، جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب ہمارے دوسرے امام کو بھیجا تھا امام علی علیہ السلام نے مقام ذیکار سے کوفہ، تو کس کے ساتھ بھیجا تھا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب کوفے بھیجا تو امام کے ساتھ جس ذات گرامی کو رکھا اسے عمار یاسر کہا جاتا ہے۔ یہ 2 بات ہو گئی۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سپاہ جمل سے عمرو بن یسربی ایک بہادر ہے جس نے بہت لوگوں کو قتل کر دیا۔ کہاں سے قتل کیا ہے؟ امام کے سپاہیوں میں سے بہت سارے لوگوں کو عمرو بن یسربی نے قتل کیا، یہاں تک کہ زید بن سوحان کو بھی قتل کر دیا۔ اب یہ آتا ہے میدان میں، کون؟ عمرو بن یسربی مبارز طلب کرتا ہے، کہتا ہے کون میرے مقابل میں؟ تو عمرو بن یسربی کے مقابل میں جو جاتا ہے اسے عمار یاسر کہتے ہیں۔ عمار یاسر گئے، دونوں میں زد و خورد ہوئی، مار پیٹ ہوئی، لڑائی ہوتے ہوتے عمرو بن یسربی کی تلوار عمار یاسر کے زرہ میں پھنس گئی۔ کس کے زرہ میں پھنس گئے؟ عمرو بن یسربی کی تلوار عمار یاسر کی، جیسے ہی عمار یاسر کے زرہ میں پھنسی، انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمرو بن یسربی کے سر پہ ایک وار کیا، زمین پہ گرا دیا،
اور زمین پہ پٹکنے کے بعد اسے وہیں کے اوپر واصل جہنم نہیں کیا، اس کا پیر پکڑا، کھینچتے ہوئے امیر المومنین کی خدمت میں لے آئے اور امیر المومنین کے سامنے واصل جہنم کیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ چوتھی بات آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ سپاہ جمل میں مرنے والے لوگ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو عائشہ کے اونٹ کی مہار کو پکڑے ہوئے تھے، جو عائشہ کے اونٹ کی مہار کو پکڑے ہوئے تھے۔ کتنے لوگ کا گلا کاٹا گیا، کتنے لوگوں کا بازو قلم کیا گیا۔ چوتھا پوائنٹ عمار یاسر کے اوپر عرض کر رہا ہوں، عمار یاسر۔ اور جب میرے امام نے یہ دیکھا کہ بے تحاشا لوگ سپاہ جمل سے قتل کیے جا رہے ہیں، کتنے کے بازو قلم ہوئے، قتل ہوتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر گر جاتے تھے اور پورا خون کا دریا بہا، تو وہاں پہ میدان میں امام نے کہا این مالک و این عمار۔ اللہ اللہ، یہ بڑا شرف ہے بھئی، مالک اشتر کہاں ہے؟ عمار یاسر کہاں ہے؟ عمار یاسر آئے، مالک اشتر آئے، عمار اور مالک سے امام نے کہا کہ دیکھو، جب تک اونٹ اپنے پیروں پہ کھڑا رہے گا، اللہ اللہ، جب تک اونٹ اپنے پیروں پہ کھڑا رہے گا لشکر کھڑا رہے گا، اللہ اللہ، اونٹ جب تک اپنے پیروں پہ کھڑا رہے گا یہ لشکر کھڑا رہے گا۔ سپاہ جمل نے اونٹ کو اپنا قبلہ بنا رکھا ہے۔ کیا بنا رکھا ہے؟ آپ دیکھیں نا، قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف سے رخ نہ کوئی ہٹائے اسی کو تو قبلہ کہتے ہیں۔ کہا ان کا قبلہ ہٹانا پڑے گا تب یہ ہٹیں گے، کہا ان کا قبلہ ہٹانا پڑے گا تب یہ ہٹیں گے۔ عمار، مالک، جاؤ اونٹ کو پے کر دو، جاؤ تم کیا کرو، اونٹ کو پے کرو۔ اب مالک چلے، عمار یاسر چلے، چلتے چلتے کچھ جوانوں کو لے کے گئے اور لے جانے کے بعد لڑتے لڑتے عائشہ کے اونٹ کے قریب پہنچ گئے، اور عائشہ کے اونٹ کے قریب پہنچ کے ان کے اونٹ پہ ایک ایسا وار کیا کہ اونٹ پہلو کے بل زمین پہ گر گیا۔ پہلو کے بل کیا ہوا؟ زمین پہ گرا۔ آپ کو پتا ہے جب پہلو کے بل اونٹ، اور ام المومنین کہاں تھی؟ ہاں، ہودج میں تھی، ہودج۔ اور آپ کو پتا ہے ہودج کو کیسے بنایا گیا تھا؟ پہلے ہودج پہ چادر چڑھائی گئی، چادر کے اوپر چیتے کی کھال چڑھائی گئی، چیتے کے کھال کے اوپر زرہ پہنائی گئی۔ اچھا، اب جب اونٹ گرا تو اتنا تیز چلایا، اتنا تیز چلایا کہ لوگ سپاہ جمل میدان چھوڑ کے ایسے بھاگے جیسے ٹڈیاں تیز ہواؤں میں بھاگتی، کہا جیسے ٹڈیاں تیز ہواؤں میں بھاگتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ آپ کو پتا ہے امام کے اصحاب کا ہماری گردنوں پہ حق ہے، جیسے ہم اپنے امام کا تذکرہ کریں گے ویسے ہی اپنے امام کے اصحاب کا بھی۔ عمار کے بارے میں کتنی باتیں کی؟ 4 باتیں۔ 5ویں بات آپ کو پتا ہے عمار یاسر کب شہید ہوئے؟ جمل میں امام کے ساتھ ساتھ تھے، مگر عمار یاسر کہاں شہید ہوئے ہیں؟ جنگ صفین میں۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کی حدیث ہے نا، یہ حدیث ہے، یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا جس کا دین سے کوئی رشتہ نہ ہوگا۔ اب جب عمار جنگ صفین میں شہید کیے گئے تو امام عمار کے سرانے پہنچے۔ سرانے پہنچنے کے بعد عمار کے بجائے مرثیہ پڑھنے کے بعد امام نے موت کو خطاب کیا، اے موت آؤ اور علی کو آسودہ خاطر کرو، علی کو اطمینان دلاؤ، آؤ علی کو اطمینان دلاؤ۔ تم نے علی کا خلیل، علی کا دوست، علی سے تم نے چھین لیا، تم آؤ اور آ کے علی کو آسودہ خاطر کرو۔ اس ذات گرامی کو عمار کہا جاتا ہے جو امام معصوم کے قلب کے سکون کا ذریعہ بن جائے، اسے عمار یاسر کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔
بس پہلے سورما کا نام کیا تھا؟ مالک اشتر. دوسرے سورما کا نام کیا تھا؟ ایک مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد صلوات پڑھ دیجیے. امام کے تیسرے سورما عدی بن حاتم طائی. کیا ہیں؟ تیسرے سورما عدی بن. پس پہلے سورما کا نام مالک اشتر، دوسرے سورما کا نام عمار یاسر، تیسرے سورما کا نام عدی بن حاتم طائی. آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا. اللہ اللہ، جوش ملی آبادی نے کیا خوب کربلا کو بیان کیا ہے. آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا، فرق استبداد پہ گرزے گرا ہے کربلا. اللہ اللہ، ظالموں کی پیشانی پہ ایک مضبوط گرز کو کربلا کہا جاتا ہے. اللہ اللہ، مضبوط گرز کو. آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا، فرق استبداد پہ گرزے گرا ہے کربلا. حفظ ناموس بشر کی پاسباں ہے کربلا، خون سے بنتے ہوئے دھارے پہ داستاں ہے کربلا. صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے اور محمد اور آل. حفظ ناموس بشر کی، جہاں ناموس بشر کی پاسباں ہو اسے کربلا کہا جاتا ہے. مالک اشتر، عمار یاسر، عدی بن حاتم طائی. عدی بن حاتم طائی کہاں ملحق ہوئے تھے امام سے؟ ہاں قائد پہ نا. یہ قائد کہاں ہے؟ ربضہ اور زیکار کے درمیان قائد ہے. عدی بن حاتم طائی امام کے باوفا صاحب میں سے ایک. جنگ جمل میں آپ کی ایک آنکھ چلی گئی ہے. جنگ جمل میں آپ کی ایک آنکھ چلی گئی، ایک آنکھ سے محروم ہوئے عدی بن حاتم طائی. مگر کیا ایمان ہے، کیسی وفاداری ہے، کیسی شجاعت ہے. عبداللہ ابن زبیر نے جنگ جمل کے بعد ایک دن عدی بن حاتم طائی پہ طنز کرتے ہوئے کہتا ہے، تو کیا جمل سے عبداللہ ابن زبیر بچ گیا تھا؟ بچ گیا تھا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. ابھی بتائیں گے کیسے بچ کے. عبداللہ ابن زبیر تو واقع کربلا میں بھی ہے. عبداللہ ابن زبیر تو سن 73 میں مرا ہے، کعبے کے اندر مرا ہے اور کعبہ گرایا گیا. کعبے کو عبداللہ ابن زبیر سن 73 میں مرا ہے. پس بچا یا نہیں بچا؟ کیسے بچ گیا؟ آج اس کو سیکھیں گے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. پس ہم لوگ کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ عدی بن حاتم طائی. پہلی بات، عدی بن حاتم طائی امام کے باوفا صاحب ہیں. یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے کہ انسان آخری وقت تک خیمہ حق میں کھڑا رہے. اللہ اللہ، یہ بہت بڑا شرف ہے. خیمہ حق کے سچے مجاہد کو عدی بن حاتم طائی کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا اہل بیت کے حق کا دفاع کرنے والے انسان کو مالک کہتے ہیں، عمار یاسر کہتے ہیں، عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی آنکھ کب چلی گئی؟ آپ کی آنکھ. زبیر کہاں مارا گیا؟ جمل میں ہے نا. زبیر کہاں مارا؟ اسی کا باپ تو کہا آپ کی آنکھ کب چلی گئی؟ جانے قربان ہو عدی بن حاتم طائی پہ. کہا جس دن تمہارا باپ مارا گیا. اللہ 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 اللہ. کہا جس دن تمہارا باپ مارا گیا. اچھا، یہ میدان چھوڑ کے حضرت عائشہ اس کی خالہ تھی یا نہیں تھی؟ ان کی اماں کا نام اسما تھا. ان کی اماں کا نام عبداللہ ابن زبیر کی. تو جب مالک کے ہاتھوں بچ کے یہ نکل گیا، مالک اشتر کے ہاتھوں سے. مالک اشتر اس کے سینے پہ سوار تھے، مگر بچا کیوں وہاں پہ میں بتاؤں گا. کیا مالک اشتر کا کمال تھا. ہر جنگ میں، جنگ سے 3 دن پہلے سے مالک روزہ رکھتے تھے.
آپ کو یہ علی کا سچا سپاہی ہے، روزہ کھانا نہیں کھاتے تھے، کیوں؟ یہ مالک کی سیرت تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر شہید ہوں پیٹ ان کا پھاڑے کوئی دشمن تو پیٹ سے کوئی غلاظت نکلے۔ اتنے کریم انسان کو مالک کے اشتر کہا جاتا ہے، اور 3 دن بھوکا رہ کے جو اتنی شجاعت کا مظاہرہ کرے، اگر اس کی بھوک مٹی ہوتی تو اس کی شجاعت کا کیا عالم ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا تو کہا کب تمہاری آنکھ چلی گئے؟ کہا جس دن تمہارا باپ مارا گیا۔ دوسری بات، جس دن تم اپنی خالہ کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے، اللہ اللہ، جس دن تم اپنی خالہ کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے، جس دن تم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، اللہ اللہ، جس دن تم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، اس دن گئی جس دن میں خیمہ حق میں کھڑا تھا، جس دن میں خیمہ حق میں کھڑا تھا۔ یہ میرا شرف ہے، وہ تمہاری کثافت ہے۔ تم اپنی خالہ کو چھوڑ کے بھائی، تمہارا باپ مارا گیا، تم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، تم وہ، یہ ایک بات۔ دوسری بات مالک عدی بن حاتم طائی کی دوسری بات، ان کے ایک بیٹے جنگ جمل میں مارے گئے، ان کے ایک دوسرے بیٹے جنگ صفین میں شہید کیے گئے، ایک اور بیٹا دوسری جنگ میں۔ عدی بن طائی کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے، اور تینوں امام کی رکاب میں شہید کیے گئے، تینوں۔ پہلا بیٹا جمل میں، دوسرا بیٹا صفین میں، ایک اور بیٹا کسی اور جنگ میں۔ عدی بن حاتم طائی کسی بھی وجہ سے شام جاتے ہیں، معاویہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب معاویہ ان کے زخم پہ نمک چھڑکتا ہے، کہتا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بہت توجہ کریے گا، بہت توجہ کریے گا بھائی۔ یہ بتائیے حسن و حسین زندہ رہے یا نہیں رہے یا نہیں رہے؟ محمد حنفیہ زندہ رہے یا نہیں رہے؟ معاویہ کیا کہتا ہے کہ علی ابو طالب کے بیٹے نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیا انصاف نہیں کیا؟ کہا تمہارے بیٹے ان کی رکاب میں قتل کر دیے گئے، ان کے بیٹے زندہ بچ گئے۔ ان کے بیٹے کیا بچ گئے؟ اما کیا کمال ہے، آپ جواب تو دیکھیے گا۔ کہا تم کہتے ہو کہ علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اللہ اللہ، ادیب کیا کہا؟ علی شہید ہو گئے، میں زندہ رہ گیا۔ اللہ اللہ، علی شہید ہو گئے۔ کیا جواب دیتے ہیں بھائی، منہ بند کر دیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ان کے بچے زندہ رہ گئے، تمہارے بچے قتل کر دیے گئے۔ علی مرتضیٰ 40 ہجری میں شہید ہیں، عدی بن طائی زندہ رہ گئے۔ کہا میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ علی شہید کر دیے گئے اور میں زندہ رہ گیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا پس کتنے مجاہدین کو بیان کر چکے ہم لوگ؟ کیا مالک اشتر، عمار یاسر اور عدی بن حاتم طائی، محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر امام کے باوفا صحاب میں سے، ابو بکر کے بیٹے ہیں۔ ان کی مادر گرامی کو اسما بنت امیس کہتے ہیں، ان کی مادر گرامی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسما بنت۔ مگر امام نے کہا صلب کسی اور کی ہے، محمد ابن ابی بکر میرا بیٹا ہے۔ اللہ اللہ، اتنی وفاداری تھی، صلب کسی اور کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجلس کا ایک عنوان ہے، بلکہ عشرے کا یہ ایک عنوان ہے، یہ تاریخ میں بہت ملے گا۔ خراب لوگوں کے گھر میں اچھے لوگ پیدا ہوئے، اچھے لوگوں کے گھر میں خراب پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کہتے ہیں شیطان کے گھر میں اولیاء پیدا ہوتے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے مل جل کر بر عظمت محمد۔ تو اب آپ کو پتا چلا محمد ابن ابی بکر امام کے باوفا صاحب، آپ کی مادر گرامی اسما بنت امیس ہیں، اہل بیت تھی، بہت چاہنے والی۔ یہ ایک زمانے میں پہلے خلیفہ کی بیوی تھی،
مگر اس وقت بھی جب شہزادی کونین کی شہادت واقع ہوتی ہے، اس وقت اسما بنت امیس پہلے خلیفہ کی بیوی تھی، مگر چھپ چھپ کے شہزادی کے گھر میں آتی تھی، چھپ چھپ کے شہزادی کے گھر میں آتی تھی۔ کتنی روایتیں اسما بنت امیس سے نقل ہوئی ہیں، جبکہ وہ ابو بکر کی بیوی تھی۔ اس ماں کے بیٹے کو محمد ابن ابی بکر کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنگ جمل میں امام کے ساتھ ہیں محمد ابن ابی بکر، جنگ صفین میں بھی امام کے ساتھ ہے محمد ابن ابی بکر۔ محمد ابن ابی بکر کو امام نے مصر بھیجا تھا۔ مصر میں ایک جنگ میں محمد ابن ابی بکر کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ جب محمد ابن ابی بکر مصر میں شہید ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، تو امام کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، امام کے چہرے پہ غم کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ تو عبد الرحمن ابن شبیب کہتا ہے کہ آقا میں نے ایسا بہت کم لوگوں کو دیکھا ہو کہ جو اتنا زیادہ خوش ہوں جتنا شام والے محمد ابن ابی بکر کی شہادت کی خبر سن کے خوش ہوئے۔ کہ شام والوں نے محمد ابن ابی بکر کی شہادت پہ خوشی منائی، تو میرے امام نے کہا کہ سنو عبد الرحمن ابن شبیب، جتنا وہ لوگ محمد ابن ابی بکر کی شہادت پہ خوش ہوئے، اس سے کئی گنا زیادہ میں غمگین اور محزون اور غمزدہ ہوا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ پس ایک مرتبہ اور مل کے پڑھنا چاہیں گے۔ پہلے مجاہد مالک اشتر، دوسرے مجاہد عمار یاسر، تیسرے مجاہد عدی بن حاتم، چوتھے محمد ابن ابی بکر، پانچویں مجاہد زید بن سوحان۔ پانچویں مجاہد کون ہے؟ زید بن، جو لوگ کربلائے معلیٰ کی زیارت کو جاتے، وہ ان زیارت گاہوں میں ایک زیارت ساسا بن سوحان ہے۔ ساسا بن سوحان یہ کون ہے؟ زید بن سوحان۔ ٹھیک ہو گئی بات یہاں تک؟ زید بن سوحان کون ہے؟ ایک اور بات بتا دوں، ایک صلوات پڑھیے مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد۔ زید بن سوحان کون ہے؟ ایک انسان کی بہت بڑی فضیلت امام نے بتائی۔ مثال کے طور پہ دو طرح کے لوگ ہیں سماج و معاشرے میں۔ کتنی طرح کے؟ دو طرح کے۔ کچھ لوگ کام کم کرتے ہیں، دوسروں کے بوجھ بنتے ہیں، اور مہمان بھی بہت اس طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ مہمان ہوتے ہیں کسی کے یہاں چلے جائیں گے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، بوجھ بنتا ہے۔ وہ کیا بنتا ہے؟ بوجھ بنتا ہے۔ مگر کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مہمان ہے، وہ جیسے میزبان ہے، ذرہ برابر اس کے لیے مشکل کا سامان فراہم نہیں کرتے۔ گھر کی ایک فرد ہو کے بہت ریلیکس طریقے سے رہتا ہے، پرکار پر تلاش، لیکن زحمت نہیں دیتا، زحمت نہیں دیتا۔ زید بن سوحان کے لیے امام نے جو لفظیں استعمال کی ہیں، زید بن سوحان کے سراہنے پہنچ کے، بھئی زید بن سوحان جنگ جمل میں شہید کیے گئے، زید بن سوحان کے سراہنے پہنچ کے امام نے جو مرثیہ پڑھا زید بن سوحان کے لیے، امام نے کہا رحمک اللہ یا زید، اے زید اللہ تم پر رحمتوں کی بارش نازل کرے۔ یہ ان کے سرانے جا کے پڑھا، لقد کنت خفیف المعونہ عظیم المعونہ، اے زید تم بہت پرتلاش اور پرکار تھے، کام کرتے تھے، تلاش و کوشش کرتے تھے، خفیف المعونہ، تم بوجھ نہیں بنتے تھے۔ اللہ اللہ، تم بوجھ نہیں بنتے تھے۔ یہ امام نے کس کے لاشے پہ کہا؟ زید بن سوحان کے، یہی میدان جمل میں۔ اب امام کی آواز زید بن سوحان کے کانوں میں پہنچے، ایک مرتبہ زمین سے سر اٹھا دیا۔ سر اٹھانے کے بعد زید بن سوحان نے کہا آقا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب سنیے گا، ایک انسان مجروح
زخمی زمین پہ گرا ہوا ہے، مگر کیا کمال ہے، میرے امام سے جو زید بن سوحان نے باتیں کہی ہیں وہ غور طلب باتیں. زید بن سوحان نے، امام نے کیا کہا؟ اللہ تم پر رحمت نازل کرے، تم زحمت ایجاد نہیں کرتے تھے، تم بہت زیادہ تلاش و کوشش کرتے تھے. زید بن سوحان نے سر اٹھا لیا، سر اٹھانے کے بعد کہا آقا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پہلی بات، آقا مجھے علم ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ عالم ہیں، دانا ہیں، خدا کے نزدیک حکیم و فرزانہ ہیں. آپ حکیم ہیں، آپ عالم ہیں، آپ دانا ہیں، یہ میں گواہی دیتا ہوں. دوسری بات، آقا آپ کے نزدیک اگر کوئی بڑا ہے تو وہ خالق اور مالک بڑا ہے، اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ اللہ بڑا ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات، آقا میں نے جہالت کی بنیاد پر جنگ نہیں کی ہے، بہت توجہ کریے گا. ایسے ہی نہیں ہے کہ اٹھا چلا آیا. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، جہاں آواز بلند کر دیا، جس نے جھنڈا اٹھا لیا اس کے جھنڈے کے نیچے چلے گئے. زید بن سوحان نے کہا آقا میں نے جہالت کی بنیاد پر جنگ نہیں کی ہے، میں نے ام سلمہ سے بار بار سنا ہے کہ ام سلمہ کہتے تھے نبی گرامی کا یہ فرمان ہے، من کنت مولا وعلی مولا اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذلا. یہ واخذل من خذلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو علی کو چھوڑے گا اسے خدا چھوڑ دے گا. بہت توجہ کریے گا، یہ بات وہاں کے اوپر کہی ہے. وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَا کا مطلب کیا ہوا؟ کہا جو علی کو چھوڑے گا اسے خدا چھوڑ دے گا. وہاں پہ آخری لمحات میں زید بن سوحان نے کیا کہا؟ زید بن سوحان نے کہا اے علی مرتضیٰ، میں نے جہالت کی بنیاد پر آپ سے جنگ نہیں کی، میں نے ام سلمہ سے سنا. بار بار ام سلمہ فرماتے تھے نبی کا فرمان ہے من کنت مولا فعلی مولا، جس کے علی مولا ہیں اس کے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اللہم وال من والا، اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وعاد من عادا اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اس کی مدد کر جو علی کی نصرت کرے، اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. آپ پتہ ہے کیا کہا ہے زید بن سوحان نے؟ آقا آپ کے رکاب میں اس لیے آیا کہ نبی کا فرمان ہے جو آپ کو چھوڑ دے گا اسے خدا چھوڑ دے گا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. خدا کی قسم انہی علی کے آغوش میں آؤں گا بھی. کیا عظیم بات کہی ہے. امام حسین نے یہی تو کہا تھا اے اللہ اس نے پایا کیا جس نے تجھے کو. حدیث میں بتا رہے ہیں خدا کو پانے کا راستہ یہ ہے کہ علی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. یہی تو کہا جو علی کو چھوڑ دے گا خدا اسے چھوڑ دے گا. اللہ اللہ. اے اللہ اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا. خدا کی قسم جب خدا مل جاتا ہے نا سب کچھ مل جاتا ہے. علی کی آغوش میں کون کون پلا تھا؟ حسین علی کی آغوش میں، حسن مجتبیٰ علی مرتضیٰ کے، زینب ام کلثوم علی مرتضیٰ کی. اسی لیے تو یزید کے تخت و تاج کو زینب نے کیسے نیست و نابود کیا. جوش نے بتایا ہے بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا. وہ تخت ہے
کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ، دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا زینہ، پستی کی علامات ہیں انصاف سے کینہ، جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ، اللہ اللہ، جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ۔ ہاں پیرو باطل کو ابھرتے نہیں دیکھا، جب زلف یہ بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن مٹتے ہوئے اسلام کا، مٹتے ہوئے اسلام کا۔ اقبال نے، علامہ اقبال نے کیا کہا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تم اداس کیوں ہو، تم مایوس کیوں ہو، تم گھروں میں کیوں بیٹھے ہو، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اگر تم حسین کے ماننے والوں ہو نا، اپنے گھروں سے نکلو اور نکل کے رسم شبیری ادا کرو۔ جوش نے اس کو ایسے کہا، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بارے ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ میں میرے ایک دوست ہیں، بہت قریبی دوست، میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں، دیکھو بھائی ایسے مرنا نہیں ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں، وہ بھی کورونا میں بیمار ہوئے تھے، میں بھی کورونا میں، اور بہت شدید بیمار ہوا تھا، دونوں ایران میں تھے، اللہ نے بچایا۔ تو ہم نے دونوں نے کہا کہ مصلحت ہے، بچے ہیں، اور دیکھو ایسے مرنا نہیں ہے، کچھ کر کے مریں گے۔ بہت توجہ کریے گا، کیا کریں گے؟ ہم نے کہا بہت معاف کرے گا، ایک مثال دوں تو پھر آتا ہوں اپنے گفتگو کے اوپر۔ کبھی کبھی یہ چیٹی کی توہین نہیں کرتا، چیٹی ہم اور آپ کے پیر کے نیچے آتی، پیر کے تلے آ کے دب کے مر جاتی، پتہ نہیں چلتا کب آئی تھی کب مر گئی، پتہ ہی نہیں چل پاتا کب آئی تھی۔ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے کب پیدا ہوا تھا، کتنے دن جیا اور کب چلا گیا، نہیں، اسے تو کچھ کر کے مرنا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندو ہو دل گیری۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بات کہاں، بس زید بن سوحان نے کہا، آقا آپ کے ساتھ اس لیے ہوں کہ میں جانتا ہوں اگر آپ کو چھوڑ دیا تو خالق اور مالک نہیں ملے گا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، زید بن سوحان پہ تھے نا، بغیر تھکے سنیے گا، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجئے۔ دوسری بات، زید بن سوحان وہ ہے کہ کسی جنگ میں ان کا داہنا بازو قلم ہوا تھا اور جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ ان کے بارے میں نبی کی حدیث ہے، نبی کی حدیث، من احب ان ینظر
इला रजुलिन यस्बिकुहु बाज़ु आज़ाइल बदन इलल जन्ना फलयंजुर इला ज़ैद बिन सौहान। अगर कोई ये देखना चाहता है कि किसी इंसान के बाज़ आज़ा उससे पहले जन्नत में चले गए, कहा बाज़ आज़ा उसके पहले जन्नत में चले गए, वो किसे देख ले? वो ज़ैद बिन सौहान को देख ले, इनका हाथ इनसे पहले बहिश्त में पहुंचा। ये दो बात। तीसरी बात, उम्मुल मोमिनीन ने अम्मा क्या सुरमा लाए थे इमाम, क्या सुरमा। आपको पता है ये हस्तियां शफात करेंगी कल कि इन्होंने सुना है, इन्होंने पढ़ा है, इन्होंने दादे शुजात दी है, ये हमारे साथ हैं। अल्लाह अल्लाह, ये सब। और क्या क्या इंशाअल्लाह जब हम जाएंगे हमारे इमाम होंगे, मालिक अश्तर होंगे, अम्मार यासिर होंगे, अदी बिन हातिम ताई होंगे, मोहम्मद बिन अबी बकर होंगे, और कौन होगा? ज़ैद बिन सौहान, आले मोहम्मद होंगे, अइम्मे अतार होंगे, हसन हुसैन होंगे, नबी गिरामी होंगे। आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे। सिर्फ इंसान चाहेगा कि बस इन्हें देखते ही रहें, बस इन्हें देखते ही रहें। तीसरी बात, हक का साथ देना कुर्बानी चाहता है। इसलिए इतनी फजीलत है इमाम हुसैन की, इसलिए इतनी फजीलत है। खैमे हक में खड़े रहने के लिए कुर्बानी की ज़रूरत है। आयशा उम्मुल मोमिनीन ने इनको ख़त में लिखा, और ख़त लिखा कि ऐसा है कि ज़ैद बिन सौहान के नाम तुम्हारी माँ आयशा का ख़त, और जब तुमको मेरा ख़त पहुँचे फजलिस फी बैतिक, ज़ैद तुम अपने घर में बैठ जाना। क्या? ज़ैद तुम अपने घर में बैठ जाना, और लोगों को अली की मदद से रोकना। लोगों को क्या करना? अली की मदद से रोकना। और कहा कि तुम इंतज़ार करना मेरे दूसरे ख़त का। अब सुनिएगा क्या जवाब दिया है ज़ैद बिन सौहान ने। ज़ैद बिन सौहान को क्या कह रही हैं ये बताइए? घर में मर्द बैठता है या औरतें? बोलिए ना। और कुरान में किसको घर में बैठने का हुक्म है? अज़वाज नबी को, करना फी बुयूतिकुन्ना। और ये क्या कह रही हैं? ये क्या कह, और खुद कहाँ हैं? हाँ, खुद मैदान में। और ज़ैद जैसे सूरमा को क्या कह रही हैं? घर में बैठो। अल्लाह अल्लाह, अरे खुदा आपसे कह रहा है आप घर में बैठिए, और ज़ैद बिन सौहान जैसे सूरमा से खुदा का हुक्म है मैदान में जाके डट के लड़ो। तो क्या शान थी ज़ैद बिन सौहान के। ज़ैद बिन सौहान ने उम्मुल मोमिनीन को ख़त लिखा, इन्नल्लाह अमर के बेअमरिन, अल्लाह ने भी आपको एक चीज़ का हुक्म दिया है, मुझे भी एक चीज़ का हुक्म दिया है। अल्लाह अल्लाह, आपको भी एक चीज़ का हुक्म दिया, मुझे भी एक चीज़ का हुक्म दिया। आपको हुक्म दिया है घर में बैठे, आपको हुक्म दिया है घर में बैठे, मुझे हुक्म दिया है मैदान में जाऊं। अल्लाह अल्लाह, मुझे हुक्म दिया है मैदान में जाऊं। आप खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की मुझको दावत देती हैं। जो काम आपका है आप उसकी मुखालिफत कर रही हैं। जो काम मेरा है मैदान में जाने का, आप कह रही हैं मैदान में ना जाओ, घर में जाके बैठो। देखिए मैं आपकी बात मानने वाला नहीं हूँ। जो खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की दावत दे हम उसकी बात हरगिज़ नहीं मान सकते। सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आलम। ये बताइए हज़रत आयशा को आज उनके घर पहुंचाया जाए या नहीं पहुंचाया जाए? एक सलावत पढ़ दीजिए।
ایک مل جل کر صلوات پڑھیے. مجھے پہلی محرم کو چاند رات یہ علم نہیں تھا کہ یہ سبجیکٹ کور ہو سکے گا، مجھے نہیں تھا یقین، لیکن اب یقین ہو گیا ہے. اب یقین ہو گیا. پرسوں تک فتح کر کے امام کوفہ آ جائیں گے اور کوفے کو مرکز حکومت بنائیں گے. آپ کو پتہ ہے، ایک اور بات بتا دوں اور پھر نبی جب تک تھے مرکز حکومت مدینہ، تینوں خلفاء کے زمانے میں مدینہ، لیکن بنی امیہ جب اقتدار پر آئے تو بنی امیہ نے اپنا مرکز حکومت شام کو بنایا، دمشق کو. بنی عباس نے اپنا مرکز حکومت بغداد کو بنایا، اور امام علی علیہ السلام نے مرکز حکومت کوفہ بنایا. اور جب ہمارے آخری امام تشریف لائیں گے، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، تب امام بھی مرکز حکومت. اب توجہ کریے گا، سوال ایک ہے کہ جنگ جمل کتنے دنوں تک ہوئی، یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب سے عرض کروں گا. ابن ابی الحدید کون ہے؟ ایک اشرے میں کچھ اس طریقے سے بھی سیکھنا چاہیے، کچھ رائٹروں کے نام، کتابوں کے نام. ابن ابی الحدید کون ہے؟ سنی عالم دین ہے. انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے. کتنے جلدوں میں شرح کی ہے؟ 20 جلدوں میں. کتنے جلدوں میں شرح کی ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی. انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ جنگ جمل 3 دن تک ہوتی رہی. کتنے دن تک ہوتی رہی ہے؟ 3 دن تک. انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے. لہٰذا اب اپنے وقت میں آج اس کو ختم کرتے ہیں، اور کل سے یہ ہوگا کہ شکست جمل کے بعد ام المومنین کے ساتھ امام نے کیا برتاؤ کیا. وہ ہودج پیک تھا بہت، اس کو کیسے کھلوایا، یہ کب ہوگا؟ یہ کل. پر آج تو جمل کو پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ کہاں سے؟ ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب شرح نہج البلاغہ. ٹھیک ہو گئی بات یہاں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی ابن ابی الحدید معتزلی کون ہے، آپ کہیے گا ایک سنی عالم دین ہے، نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. کتنے جلدوں میں شرح ہے؟ 20 جلدوں میں. اور یہ ایک انصاف پسند سنی عالم ہے. آپ کو پتہ چلا، حق بات، ہر کوئی حق بات نہیں کہتا ہے، اس کے لیے بھی شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے نا. حق پسند ہے اور منصف عالم دین ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جمل کے دن عائشہ کے اونٹ کے ارد گرد لوگ ایسے چکر لگا رہے تھے جیسے چکی کے 2 پاٹ اپنے محور پہ گھومتے، اور دل و جان سے اونٹ کی حفاظت کر رہے تھے. اور جب اونٹ کے قریب مجمع زیادہ بڑھا تو حتات مجاشعی نے کہا امکم، ایسا ہے کہ ماں کا خیال کرو، بہت زیادہ یہاں پہ جمع نہ ہو. امکم، اپنی ماں کا خیال کرو، اپنی ماں کا خیال. اور خود آپس میں لڑنے لگے، وہیں پہ آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. اتنے میں امام علی علیہ السلام اپنا لشکر لے کے ام المومنین کے اونٹ کو ہدف بنایا. ہدف بنانے کے بعد پیش روی کی، اور جب ادھر سے امام بڑھے تو ادھر سے جو اونٹ کی مہار پکڑے تھے وہ اس طریقے سے ہو گئے جیسے پہاڑ ہو. اور جب ایک گروہ قتل ہوتا تھا تو اس سے زیادہ لوگ آ کے اونٹ کی مہار پکڑ لیتے تھے. جب ایسا دیکھا امام نے، بس ایک مرتبہ امام نے اپنے سپاہیوں سے کہا کھڑے دیکھ کیا رہے ہو، تیروں کی بارش کر دو. اب جب کہا تیروں کی بارش کر دو، کہا آگے بڑھو، اونٹ کا پیر کاٹ دو. اب امام کے صحابی نے اتنا سنتے ہی امام کے سپاہ نے
तीरों की इतनी बारिश की कि हौदज और ऊंट की कोई जगह ऐसी न रही जहां तीर न लगा, जहां क्या हो, तीर न लगा। लेकिन हौदज के अंदर तीर न गया। क्यों? हौदज के अंदर तीर न गया और शाही की तरह ऊंट हो गया। किसकी तरह ऊंट हो गया? शाही किसको कहते हैं? शाही एक जानवर है, जब वो अपना फैलाता है पर तो हर तरफ से कांटे निकलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद कांटे। उसे क्या कहा जाता है? ऊंट शाही की तरह हो गया। अच्छा, जब ऊंट शाही की तरह हो गया, आपको बताया था ना कल कि 2-3 कबीले थे, अज़द, ज़ब्बा। उस वक्त ज़ब्बा और अज़द के कबीले ऊंट की मेहार पकड़े हुए थे। जब ये हमला हुआ तो वो कहने लगे, या लसारात उस्मान, या लसारात उस्मान, या लसारात उस्मान, एक खून उस्मान का बदला लेने वालों, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? वो लोग लगा रहे थे, खून उस्मान का बदला लेने वाले कहाँ हो? इमाम के सिपाही लगा रहे थे, या मोहम्मद, या मोहम्मद। एक सलवात तो पढ़िए मिलजुल कर, या मोहम्मद, नबी का नारा। या अमा जब इमाम के सिपाहियों ने ये नारा लगाया तो सिपाही जमल के कदम उखड़ गए और आहिस्ता आहिस्ता उनमें शिकस्त के आसार हुए। अच्छा, इब्न अबिल हदीद कहते हैं ये असर का वक्त था। जंग सुबह से शाम तक होती थी, रात में नहीं। शिकस्त के आसार, दोनों तरफ से लोग कत्ल किए गए। ये हुआ कि जंग रोक दी जाए, जंग रोक दी गई। इब्न अबिल हदीद ने इस वाक़े को लिखा है, ये दूसरा दिन था जंग जमल का। अब जब दूसरे दिन सुबह हुई, कौन सा दिन रहेगा जंग जमल का? तीसरा दिन। तो जैसे ही सुबह होती है, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर मैदान में आता है। अब आ गई बात समझ में ना, कौन मैदान में आता है? अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर मैदान में आकर, अच्छा वो जो हौदज था उसमें एक सुराख बनाया हुआ था। उसमें क्या बनाया हुआ था? उससे वो देखती थी, उससे उम्मुल मोमिनीन उससे देखती थी। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर आया। अच्छा, अब जब अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर आके कहता है, हल मिन मुबारिस, कौन है जो मेरे मुकाबिल में आएगा, कौन है जो मेरे मुकाबिल में आएगा? तो इधर से मालिक अश्तर आए। मालिक अश्तर आए तो उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कि अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के मुकाबिल में कौन? तो जो उनके खादिम थे उन्होंने कहा मालिक आ रहे। करें अस्मा बिन बेटे के हो गई। अस्मा कौन थी? अस्मा कौन थी? इनकी बहन अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर। अब तो अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ना बचेगा, ना बचेगा। मालिक आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मालिक अरमा, क्या शान है मालिक अश्तर की, कुव्वते बाजुए हैदर कर्रार को। अब तो ना बचेगा। आए, ज़ादो खुर्द हुई। वह मालिक अश्तर ने 3 दिन से रोज़े से थे। कितने दिन से? 3 दिन से। एक तो 3 दिन से रोज़े से, दूसरे बुढ़ापा था, इतनी शुजाअत लड़ चुके थे। एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को उठा के ज़मीन पर पटक दिया और पटकने के बाद सीने पे सवार हो गए। पटकने के बाद क्या हो गए? सीने पे जब सवार हुए, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। किसने? अब्दुल्ला। और जानते कहाँ पटका था? जहाँ पटका था वहाँ इतने लोग, कुछ लोग हाथ कटाए हुए एक दूसरे पे पड़े थे, कुछ लोग गला कटाए हुए, मकतूलीन से भरा हुआ मैदान था। और उसमें मालिक अश्तर ने अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को पटक दिया। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर कह रहा है बचाओ, और ये कह रहा था मुझे भी कत्ल कर दो, मालिक को भी कत्ल कर दो। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे अब्दुल्ला कहाँ है, मालिक कहाँ है। बहुत तवज्जो करिएगा, लोग नहीं तारीख ने लिखा है अगर अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ऐसे कहता, क्योंकि ढके रहते हैं ना, अगर अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ऐसे कहता मेरे साथ मालिक को भी कत्ल कर दो, अगर ऐसे कहता दोनों को एक साथ कत्ल कर दो, तो पता चल जाता कि दोनों एक साथ हैं।
तो पता क्या चल जाता, पता ये चल जाता कि दोनों क्या हैं, एक साथ है। लेकिन उसने कहा क्या, मुझे कत्ल करो और मालिक को, ये नहीं कहा मुझे और मालिक दोनों को एक साथ कत्ल कर दो, इतना कहना था। इधर से भी फौज बढ़ी, किधर से, इमाम की तरफ से, और उधर से भी फौज आ गई और दोनों ने हमला कर दिया। जब हमला किया तो ये मालिके अश्तर के हाथों से निकल के मैदान छोड़ के फरार कर गया। कहाँ छोड़ के, मैदान छोड़ के फरार कर गया। इस तरीके से अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर क्या होता है, बच जाता है। अच्छा अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, हज़रत आयशा के ऊँट को कौन पकड़े हुए है, का एक ऐसा शख्स पकड़े हुए, हारिस नामी शख्स अब जाता है लड़ने के लिए, अपने को पहुंचा देता है इमाम के लश्कर से, अपने को हज़रत आयशा के ऊँट के करीब पहुंचाता है। अब जिसके हाथ में ऊँट की मेहार थी वो बहादुर था, जो भी उससे जाता था फौरन उसे कत्ल कर देता था। हारिस और उसकी लड़ाई हुई, जब लड़ाई हुई तो दोनों ने एक दूसरे को ज़मीन पे ज़ेर किया, हारिस ने भी उसको। नतीजा ये हुआ कि दोनों कत्ल कर दिए गए, दोनों कत्ल कर दिए गए। इस वाक़े के बाद बहुत तवज्जो करिएगा, इस वाक़े के बाद खब्बाब सिपाही जमल से आता है और मालिक अश्तर खब्बाब को वासिल करते, दूसरा अब्दुल्ला इब्ने ताब आता, मालिक अश्तर उसे वासिल जहन्नम करते, तीसरा एक शख्स आता। वो तीसरा शख्स कौन है, अब्दुल्ला इब्ने हकीम बिन हिज़ाम, उसको मालिक अश्तर ज़मीन पे गिराते हैं मगर मालिक अश्तर से बच के निकल जाता। अब आयशा के ऊँट को 70 लोग पकड़े हुए, मेहार को सिर्फ कितने लोग पकड़े हुए, 70 लोग, कुरैश के 70 लोग। पस सिपाही अली इब्ने अबी तालिब ने हमला किया तो सारे के सारे 70 के 70 लोगों को कत्ल कर दिया। उसके बाद बनी नाजिया के लोगों ने मेहार पकड़ी। किस कबीले ने, बनी नाजिया कौन है, ये वो लोग हैं जिनका नसब सही नहीं था, जिनका नसब सही नहीं था, जिनके माँ बाप सही नहीं थे, उसको कहते हैं जिसका नसब सही ना था। जो भी उम्मुल मोमिनीन के ऊँट की मेहार पकड़ता था वो पूछती थी कि अब कौन आया, वो क्या पूछती थी कि अब कौन आया। तो उनसे कहा गया कि बनी नाजिया है, तो उन्होंने कहा बनी नाजिया तो कुरैश जैसे हैं। हाँ, जबकि क्या थे ये, जबकि इनका हसब व नसब न था, मगर कहा कि इनकी सूरत और शक्लें क्या हैं। क्यों चढ़ा रही थी, असल में चढ़ा रही थी, सच बात है ना, चढ़ा इसलिए रही थी ताकि ये मेहार छोड़ के जाएं ना, और यही नतीजा हुआ। कहा इनमें तो कुरैश की सूरत और शक्ल और शमाइल मिलती है। बनी नाजिया के सारे लोग कत्ल कर दिए गए। अब हब्बे अरनी का बयान है, हब्बे अरनी का अब इख्तिताम के तौर पर हब्बे अरनी का बयान है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि मौत और ऊँट में जुदाई मुमकिन नहीं। क्या देखा, मौत और ऊँट में जुदाई मुमकिन नहीं है। ऊँट जब तक अपने पैरों पे खड़ा रहेगा लोग खड़े रहेंगे, रास्ता बस एक है, अब ऊँट को तय कर दिया जाए। अब ऊँट को क्या किया जाए, तय कर दिया जाए। बस एक मर्तबा अली मुर्तज़ा ने तलवार उठाई, ये इब्न अबिल हदीद मुतज़ली ने लिखा, तलवार उठाने के बाद अपने साथियों से कहा हमला करो। अब हमला करते करते ऊँट के करीब पहुंचे। बुहैर नामी एक शख्स था, कहा मारो आयशा के ऊँट की पुश्त पे। बस उसने एक ज़र्ब लगाई, ज़र्ब लगाना था कि ऊँट पुश्त के बल गिर पड़ा। अब जब इमाम ने क्या कहा था, जब तक ऊँट खड़ा रहेगा ये क्या रहेंगे, खड़े रहेंगे। अब जब ऊँट गिरा तो हम लोग ने वैसी आवाज़ नहीं सुनी होगी, शायद ऊँट के चिल्लाने की आवाज़ भी ना सुनी हो, ऐसा चिल्लाया कि कभी वो आवाज़ सुनी न गई थी। तो सिर्फ ऊँट की आवाज़ से सिपाही जमल मैदान छोड़ के ऐसे भागे जैसे टिड्डियों का दल तेज़ हवा में भागता है, जैसे टिड्डियों का दल तेज़ हवा में।
अच्छा, शिकस्त जमल हुई या नहीं हुई? ठीक है ना। मोहम्मद इब्न अबी बकर भाई थे। मोहम्मद इब्न अबी बकर क्या थे? भाई थे। इमाम ने कहा मोहम्मद इब्न अबी बकर जाओ जाओ हौदज खोलो। हौदज के साथ गिरी थी, ऊपर से हौदज खोला, और हौदज खोलने के बाद सर डाल के देख रहे थे। हौदज खोल के क्या किया? अम्मा, इसको कहते हैं ना, अल्लाह से मोहब्बत हो तो अगर अल्लाह का दुश्मन सगा भाई बहन हो तब भी अल्लाह के साथ इंसान खड़ा होगा। आप देखें ना, बहन थी ना, मगर मोहम्मद इब्न अबी बकर कहाँ है? ये सच्चे मुजाहिद की पहचान होती है। सर डाल के पूछा कि डाला तो कहा आप कौन? आप कौन? कहा मैं वही हूँ जिससे आप सबसे ज़्यादा नफरत करती हैं। कहा मैं वही हूँ जो आपका करीबी हूँ, मगर सबसे ज़्यादा मुझसे आप नफरत करती हैं। कहा कि मोहम्मद इब्न अबी बकर ने, मेरे आका ने भेजा है, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने भेजा है कि जाओ देखो अम्मा क्या दीन है, क्या इमाम है, क्या शान है। बाज फिर देखिए, देखो कोई सदमा तो नहीं पहुंचा है, कोई सदमा तो नहीं पहुंचा। शिकस्ते जमल के बाद ये किसके घर में मेहमान थी? अब्दुल्ला इब्ने खलफ खुज़ाई। फिर से एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्ने खलफ खुज़ाई के घर मेहमान। हौदज से उठा करके इनको कहाँ पहुँचाया गया? अब्दुल्ला इब्ने खलफ खुज़ाई। जमल में इनको शिकस्त हो गई, असहाब जमल भाग गए। शिकस्त जमल के बाद अब असली बहस कल और परसों की है। परसों की बहस इतनी अहम है कि पूरा नतीजा है। भाई गुफ्तगू हो बगैर नतीजे के हो। मैं इसलिए डर रहा था कि भाई बगैर, ये जो अली के मुकाबिल में आए, आप ये बताइए जो रसूल से लड़ेगा उसका क्या हुक्म है फ़िक़ही एतबार से? रसूल से लड़ने वाला मुसलमान होगा? हाँ, बस ठीक हो गई बात। अब्दुल्ला इब्ने खलफ के घर में पहुंच गई। कल की गुफ्तगू हम लोग कहाँ से करेंगे? शिकस्त जमल के बाद आयशा के साथ इमाम का बर्ताव। किसके साथ? आयशा के साथ इमाम का बर्ताव। एक मर्तबा फिर आप तमामी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इतनी मसरूफ़ियत के बाद, इतने दिन भर आज़ादारी के बाद, इतनी लंबी मजलिस, और अभी तो ये 1.25 घंटे की हो रही है ना? अभी कितने घंटे की हो रही है? इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, वो दिन आएगा जब हम और आप होंगे और 3-3 घंटे की मजलिसें पढ़ेंगे। और सुन, इंशाअल्लाह एक सलावत पढ़ दीजिएगा। इस बुनियाद पर मैं साल भर मुतालिया करूँगा इंशाअल्लाह, और साल भर मुतालिया करके कितने दिनों में बयान करने की कोशिश करूँगा? 10 दिनों में। कितने दिनों में? तो फिर हुसैन की अज़ा मिशन बन जाएगी। फिर हुसैन की अज़ा क्या बनेगी? तहरीक। कितना बड़ा मिशन है, कितनी बड़ी तहरीक है। मुहर्रम की 7 तारीख़ है। अब रोने के दिन है, अब सैयदुश्शुहदा पे आंसू बहाने के दिन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम व दर्द में रोने की ज़रूरत है। कभी ऐसे भी रोना चाहिए कि अपने घर में बैठ के अपने फैमिली के दरमियान सैयदुश्शुहदा का ज़िक्र हो, और अपने घर में रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में हुसैन पे रोया जाए। मेरा हुसैन लायक़ अज़ा है,
ہم حسین پہ اس لیے روتے کہ حسین لائق گریہ ہے، خدا کی قسم محرم کی 7 تاریخ ہے۔ تاریخ کربلا میں کربلا کا وہ مجاہد جو بغیر زرہ کے لڑا، اسے قاسم ابن حسن کہتے ہیں۔ عاشور کی رات تھی، حسین نے اپنے باوفا صاحب کو جمع کیا تھا، جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا تھا، اور خطبہ دینے کے بعد اپنے صحابیوں سے کہا تھا تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تمہاری گردنوں سے میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں، اور دیکھو اکیلے نہ جاؤ، جس کا دل چاہے میرے اہل بیت سے ہاتھ پکڑ لے، میرے اولو محمد کو لے کے چلے جاؤ، عباس کو لے کے چلے جاؤ، قاسم کو لے کے چلے جاؤ۔ سب نے کہا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کا ساتھ نہ دے چھوڑیں گے۔ تو امام نے کہا دیکھو پھر کل شہید ہونا ہوگا، کہ اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے، ہم اپنے آقا کی راہ میں قربان ہوں گے۔ مگر نہ جانے کیا بات جناب قاسم کے دل میں آئی، ایک مرتبہ جناب قاسم نے سوچا کہ شاید شہداء کے فہرست میں میرا نام نہیں، کھڑے ہو گئے چچا کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں؟ تو امام نے کہا بیٹا اتنا بتاؤ کیف الموت عندک، یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ سوال اس لیے پوچھا تھا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بچہ جذبات میں اپنے چچا پہ جان دینے کے لیے گیا تھا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا اعلیٰ من العسل، چچا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا کل تم بھی شہید ہوگے، اتنا ہی نہیں تمہارا بھیا اصغر بھی شہید کیا جائے گا۔ یہ سننا تھا، قاسم تڑپ گئے، چچا کیا اشکیا گھر میں داخل ہو جائے گے؟ حسین نے علی اصغر کا مصائب پڑھا، اجرکم اللہ، روزے عاشورہ آ گئے، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب ایک مرتبہ وہ وقت آیا قاسم آ کے کھڑے ہو جاتے، چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا بیٹا تم میرے بھیا کی یادگار ہو، میں کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دوں؟ قاسم نے اپنا سر چچا کے قدموں پہ رکھ دیا، اے چچا ارے جب تک مرنے کی اجازت نہ دیں گے یہ سر نہ اٹھے گا۔ ایک مرتبہ نہ جانے جناب قاسم کے ذہن میں کیا آیا، ایک مرتبہ بازو سے تعویذ کھولا۔ میرے بابا نے کہا تھا اے بیٹا جب تمہارے چچا پہ سخت وقت آ جائے نا تعویذ کھول لینا۔ ارے تعویذ کھول لیا، لکھا تھا قاسم جب چچا نرغے آدھا میں گر جائے تو دیکھو اپنے چچا پہ جان قربان کر دینا۔ قاسم تعویذ لے کے آ گئے، چچا میرے بابا نے وعدہ تھا، حسین نے آنکھوں سے لگایا۔ ایک مرتبہ قاسم نے اجازت مانگی، حسین نے قاسم کو گلے سے لگا لیا۔ ارے گلے سے لگانے کے بعد اتنا روئے، روتے روتے غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ غش سے واقع ہوا قاسم کا غریبہ چاک کر دیا۔ یہ یتیموں کی پہچان ہوتی ہے۔ ارے قاسم میدان جہاد میں ایک مرتبہ جہاد کرتے کرتے زمین پہ تشریف لائے، چچا کو آواز دی، چچا میری مدد کو پہنچیے۔ ارے حسین دوڑے، حسین کا دوڑنا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا۔
حسین نے برسیا پڑا، بیٹا تمہارا چچا شرمندہ ہے، تم نے اپنے چچا کو بلایا مگر تمہارا چچا تمہاری مدد نہ کر سکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الظَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا 10 مرتبہ بسمکا یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود جن اسماء حسنہ کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عزا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پاک پروردگارا ہماری ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ معبود ہمیں سید الشہداء کا سچا عزادار بنا لے۔ پاک پروردگارا ہمیں سید الشہداء اور ان کے باوفا اصحاب کی بہتر سے بہتر طریقے سے عزا منانے کی توفیق مرحمت فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ ہم میں سے جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہے، پاک پروردگارا تجھے حسین شہید کی بہن زینب ام کلثوم کی حرمت کا واسطہ تمام مومنین کی ہر مشکلات کو برطرف فرما دے۔ پاک پروردگارا ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے والدین جن کا سایہ سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص سید علی سیستانی حفظہ اللہ و سید علی خامنائی حفظہ اللہ کی حفاظت فرما۔ مجاہدین اسلام کو صحت سلامتی اور عافیت مرحمت فرما۔ مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔